وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمائے کہ ایک حکم یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو۔ ناحق قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جائز طریقے سے قتل کرنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ بالکل ہے، لیکن میرے پاس نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو حکومت وقت کے لیے ہے، یہ تو حاکم کے لیے ہے، یہ تو گورنمنٹ کے لیے، یہ تو قاضی کے لیے ہے، ججز کے لیے۔ ہمارے ہاتھوں میں ہم بندوق اٹھا کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی اس نے میرے بھائی کو مارا ہے لہٰذا میں قصاصاً اس کو قتل کرتا ہوں، تو اسلام میں اس چیز کا تصور موجود نہیں ہے۔ اسلام میں اس چیز کا تصور موجود نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حق طریقے سے قتل ہو سکتا ہے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قتل کر سکتی ہے۔ وہ کس وقت؟ اگر کوئی مرتد ہو گیا تو وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، 3 دن حکم ہے کہ اس کو مہلت دی جائے، اس کو سمجھایا جائے، راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو معاف کر دو، اس کو خلاصی دے دو۔ اور اگر اس کی سمجھ میں آپ کی بات نہیں آتی پھر بھی وہ مرتد ہی رہتا ہے، فرمایا کہ پھر اس کی گردن اڑا دو، وہ واجب القتل ہے۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ میں اور آپ تو نہیں کریں گے، یہ بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے آپ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، آپ کے عزیزوں میں سے کوئی آتا ہے کسی کو قتل کر دیتا ہے، مقتول آپ کے خاندان سے ہے، وہ آپ کے والد بھی ہو سکتے ہیں، والدہ بھی ہو سکتی ہیں، بہن بھی ہو سکتی ہیں، وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ اب قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ قصاصاً قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ میں کروں گا؟ نہ، ہمیں تو حکم نہیں ہے، ہمیں تو حکم نہیں ہے۔ ہم نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے کہ جی فلاں آدمی نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، میرے فلاں کو قتل کیا ہے، اس کے اوپر فلاں فلاں گواہ موجود ہیں۔ اب کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں سزا جاری کرے۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اب یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ میں سے بہت سو کے دل و دماغ میں ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جی کورٹ تو فیصلے نہیں سناتی، حکومت تو کچھ بھی نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ پھر آپ کریں گے یا میں کروں گا۔ دیکھیں اپنے بہت ساری چیزوں کاموں کے حوالے سے ہم احتجاج بھی تو کرتے ہیں۔ پانی بند ہو گیا، سڑک بلاک کر دی، احتجاج ہو رہا ہے نا؟ لائٹ نہیں آ رہی، پورا دن گزر گیا، لائٹ نہیں آ رہی، ہمارے نوجوان باہر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اپنا حق مانگنے کے لیے احتجاج کرتے ہیں، جائز طریقے سے، اچھے انداز کے ساتھ، عملہ کو نقصان پہنچائے بغیر، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اس مقصد کے لیے بھی ایک احتجاج کیا جا سکتا ہے، احتجاج کرنے کے ذرائع ہیں، اس کے طریقے ہیں۔ لیکن اس چیز کو عذر بنا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں اور آپ خود ہی بندوق اٹھائیں اور اپنے جو ہے وہ قاتل کو قصاصاً قتل کرنا شروع کر دیں۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، فرمائے کہ وہ قتل کی صورت یہ ہے کہ کسے اگر ظلماً قتل کر دیا جائے، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم اس کے ولی وارث کو اسے قتل کر دینے کا اختیار دے دیتے ہیں۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ قصاصاً مار تو سکتے ہیں، حکومت سے مطالبہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس قتل میں زیادتی نہیں کر سکتے۔ زیادتی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کے بھائی کو یا کسی عزیز کو، دوست کو مارا ہے، قتل کیا ہے، آپ بھی بدلے میں اس کو قتل کریں، ٹھیک ہے، بیچ میں کورٹ کو انوالو کر کے اس کو قتل کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ اس کی لاش اگر مل جائے تو قتل کرنے کے بعد آپ نے جذبات میں آ کے اس کے ہاتھ پیر بھی کاٹ دیے، اس کے کان بھی کاٹ دیے، اس کی آنکھیں نکال دی، مزید اس کے اوپر جتنا تشدد ہو سکتا تھا قتل کے بعد آپ نے وہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فلا یسرف فی القتل، اس چیز میں زیادتی نہیں کرنی، انہ کان منصورا، کہ بے شک یہ وہ آدمی ہیں کہ جن کی مدد کی جائے گی۔